جی ہاں، آج موضوع ہے تازہ ہوا، صاف پانی، فریش ایئر اینڈ کلین واٹر۔ اٹس شیورلی اے ریڈ الرٹ، وارننگ سائنز چل رہے ہیں۔ کیپ ٹاؤن دنیا کا وہ پہلا بڑا شہر بن چکا ہے جہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 90 دن میں یہ شہر خشک ہو جائے گا۔ The city will be dry۔ 14 اپریل 2019 پانی کی سپلائی کا آخری دن ہوگا۔ پانی کے سارے ذخائر پر سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کے اوپر اپنا تسلط رکھ لیا ہے اور فی فرد یعنی ایک بندے کو دن میں صرف 87 لیٹر پانی ملے گا استعمال کرنے کے لیے۔ کیپ ٹاؤن کے 40 لاکھ شہریوں کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ وہ صرف 2 منٹ کے لیے شاور استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ یہ وہی شہر ہے مدنی چینل کے ناظرین جس کے بارے میں ہم نے سنا اور دیکھا کہ اس شہر کے گھر گھر میں سوئمنگ پول ہوتا تھا، بہت زیادہ پانی کی مقدار تھی، لیکن اب حالات کہاں تک پہنچ چکے کہ پانی کو راشن کیا جا رہا ہے۔ ویسے زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس پورے پانی کا 98% پینے کے قابل نہیں ہے۔ ڈونٹ ٹیک واٹر فار گرانٹیڈ، یہ جو دل کا کھولا پانی آ گیا، اس چیز کو صرف سمجھے نا کہ بس یہ آتا رہے گا، ایسے ہی آتا رہے گا، نہیں، پانی ختم ہو رہا ہے۔ We are falling short and we don't have infinite supply of water۔ یہ کوئی لامحدود سپلائی نہیں ہے زمین کے نیچے کہ پانی آتا جائے گا، ہم استعمال کرتے جائیں گے۔ تو فصلوں کو پانی دینا ہو، وضو کرنا ہو، برش کرنا ہو، منہ دھونا ہو، نہانا ہو اور کھانے پینے میں انڈسٹری میں پانی کو استعمال کرنا ہو، ہر جگہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پانی کے نئے ذخائر بنانے کی پوری دنیا کے ممالک میں ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2/3 of the world's population is projected to face water scarcity by 2025۔ دنیا کی پوری آبادی جو اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے، اس میں 2/3 کو یعنی اگر 100 فرد ہے تو ان میں 66 افراد کو 2025 تک پینے والی پانی کی شدید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا نمبر اس لسٹ میں 17 یعنی 17واں ہے۔ حالات خراب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے، پانی جو زمین کے نیچے ہوتا ہے نا یہ کم ہو رہا ہے، ریزروائر کم ہو رہا ہے، ایکویفائر ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے لاہور کے اندر مرکز العالیہ میں 20-30 فٹ کھودتے تھے، پینے والا پانی آ جاتا تھا، اب 200 فٹ تک کھودتے ہیں، پینے والا صاف پانی نہیں ملتا، اور یہ اور نیچے جاتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ریچارج نہیں ہو رہا، نکال تو رہے ہیں، ریچارج نہیں کر رہے اس کو۔ اگر آپ کے پاس ایک تھرموس ہے، اس تھرموس سے آپ پانی نکالتے جائیں اور اس کے اندر نیا پانی نہ ڈالیں، کیا پانی اس میں ختم نہیں ہو جائے گا؟ The same is happening with the ground water. It is depleting day by day۔ یہ زمین کے نیچے پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 45 ملک ایسے ہیں جہاں صاف پانی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو 6 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے صاف پانی حاصل کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پانی کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ دنیا میں حالات کیسے خطرناک ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 6 کلومیٹر پانی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ صاف پانی پینے کے لیے۔ پانی کے حوالے سے کچھ بتائیے، اس کی اہمیت کیا ہے جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور پھر رمضان مبارک میں اس کے کیا پراسپیکٹس ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح میں پانی کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے نا وہ پوائنٹس ڈسکس کیے۔ پانی کے اور زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں پانی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی کا وجود تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھتے ہیں کہ دوسرے سیاروں کے اوپر زندگی کے نشانات کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے پانی ہی وہاں پہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ پانی وہاں پہ موجود ہے۔ اب ہمارے جسم کا تقریباً 2/3 تقریباً 65% حصہ یہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر دوسرے جانوروں کی بات کریں، پرندوں کی بات کریں اور پودوں کی بات کریں تو کچھ پودے ایسے ہیں جن میں یہ پانی اور بھی زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا ایک جزو ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ہیں، سیل کے اندر پانی کثیر مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جسم کے اندر ہمارے خوراک کو ڈائجسٹ کرنا، نظام انہضام کا سارا نظام، ہمارا خون جو ہے، خون کے اندر تقریباً 80% یا اس سے بھی زائد پانی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔
تو پانی یہ ہمارے جسم کا، ہماری خوراک کا بھی بہت زیادہ اہم حصہ ہے. ظاہر سے ہمارا جسم جب پانی پر مشتمل ہے تو خوراک کے اندر بھی اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پانی اگر پیئیں گے نہیں تو جسم کے اندر جو فاسد مادے ہیں جو ہمارے جسم سے پیشاب کے ذریعے نکلتے ہیں ان کا اخراج بھی ممکن نہیں ہوگا. شدید قسم کی پانی کی کمی اگر جسم کے اندر ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے گردے فیل ہو سکتے ہیں، انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے. تو پینے کا صاف پانی، اب صاف پانی کی اہمیت کو بھی اگر ہم اس میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو صاف پانی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ واٹر بورن ڈیزیز، گندے پانی کے ذریعے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یعنی کہ جو مالی طور پر ابھی کمزور ملک ہیں، ان کے اندر بیماریوں کے پھیلنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. جو کامن بیماریاں ہیں جن میں ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس ای ہے، ٹائیفائڈ ہے، یہ ساری بیماریاں جو ہیں گندے پانی سے پھیلتی ہیں. تو لہذا صاف پانی یہ ہر روح کے لیے جو ہے نا پینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کے لیے پانی پہلے ضروری ہے اور اس میں جو اس کو زیادہ کرتی ہے بات یہ کہ صاف پانی ضروری ہے. مدری چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم ایک چیز آپ سے ڈسکس کرتے چلے کہ انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں جس کو ریسورسز کہا جاتا ہے ان میں پانی اہم ترین ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جسم کا 60% پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور بچے میں جسم کا 70% پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اور یہ ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس ہے اسامہ بھائی کہ دنیا کے اندر پوری زمین کا 70% بھی پانی ہے اور ایک بچے کے جسم کا بھی 70% پانی ہے. انسان کے جسم میں 37 کھرب خلیے موجود ہیں، 37 بلین سیلز، اور ہر خلیے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا پکانے کے لیے بھی ضرورت ہے، انڈسٹری میں بھی ضرورت ہے، بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے. اور اب سن کے حیران ہوں گے کہ اگر ایک فیملی کے اندر 4 افراد ہیں، یعنی ایک گھر والی ہے، ایک جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ساتھ 2 بچے ہیں، 4 افراد ایک گھر کے اندر موجود ہیں، تو ان چاروں کو ایک دن کے کھانے میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً 25,000 لیٹر پانی ہے. یعنی وہ جو فصل ہے جو وہ کھانا کھا رہے ہیں بیج سے لے کر ان کی پلیٹ تک آتی ہے تو یہ 25,000 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے. ماہرین کی رائے کے مطابق پانی کو ابال کر استعمال کرنا چاہیے. اسامہ بھائی یہاں پر یہ 2 کانسیپٹ ہوتے ہیں، منرل واٹر کا جو بوتلوں میں بند ملتا ہے جو سپلائی کی جاتی ہے، اور ایک بوائلڈ واٹر ہے یعنی جو پکا کے پانی استعمال کیا جاتا ہے. ریکمینڈڈ کیا ہے؟ بوائلڈ واٹر منرل واٹر سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منرل واٹر جب بنایا جاتا ہے اس میں واٹر کو فلٹر کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز میں سے گزارا جاتا ہے، کثافتیں جو ہوتی ہیں اور بہت سارے بیکٹیریا بھی اس میں فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں، مگر سارے بیکٹیریا فلٹر آؤٹ نہیں ہوتے اور وائرسز تو ہوتے ہی نہیں ہیں فلٹر. تو ان کو مارنے کا جو واحد ذریعہ ہے اور جو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ پر کیا جا سکتا ہے، ہر گھر میں کیا جا سکتا ہے، جس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہے، وہ یہ کہ پانی کو بوائل کیا جائے. کم از کم 1 منٹ کے لیے پانی کو بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر اس کو رکھا جائے، 100 ڈگری کے اوپر اس کو بوائل کیا جائے کہ اس کے وجہ سے بلبلے بن رہے ہیں اور وہ بوائل ہو رہا ہو، ابل رہا ہو. کم از کم 1 منٹ کے لیے اس کنڈیشن میں اس کو بوائل کیا جائے. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے نتھار کے آپ استعمال کریں. منرل واٹر سے بھی کہیں بڑھ کر بوائل واٹر جو ہے اٹ از سیفر دین دا منرل واٹر، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے بیکٹیریا، بہت سارے وائرسز جو منرل واٹر میں موجود ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ وہ جو آپ گرم کریں گے تو وہ جو گرمی ہے وہ اس کے اندر موجود پیتھوجنس کو، بیکٹیریاز کو، مائکرو آرگنزمس کو، نہ نظر آنے والے جاندار جو کہ انسانی صحت کے نقصان کو مار دیتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے. منرل واٹر آپ کو مہنگا ملتا ہے اور ہر جگہ پہ اویلیبل بھی نہیں ہوتا، جبکہ پانی کو بوائل کرنا یہ آسان ہے، گھر کے میں آرام سے کیا جا سکتا ہے، کاسٹ اس کے اوپر نہیں آتی ہے. پھر یہ کہ منرل واٹر جو آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ کیا یہ واقعی اوریجنل ہے یا یہ جو ہے نا اس کی کاپی، جیسے کہ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس سے دنوں جو فوڈ اتھارٹیز کی پوری لسٹ اخبار میں چھاپی گئی تھی کہ فلاں فلاں برانڈ جو ہے اس کا منرل واٹر فٹ فار ڈرنکنگ نہیں ہے. بالکل صحیح شاید فرما رہا ہے کہ آپ تک اوریجنل منرل واٹر پہنچ بھی رہا ہے نہیں، اس کا بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ کہ پانی کی جو استعمال ہے گھر کے اندر وہ اتنی زیادہ مقدار کے اندر ہوتا ہے کہ منرل واٹر کی سپلائی بعض دفعہ آپ منرل واٹر ریکمینڈ کر دیں تو ہمارے ملک کے اندر اتنا منرل واٹر پروڈیوس ہی کہاں ہو رہا ہے، اتنی کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اتنی کروڑوں تک منرل واٹر پہنچا سکے. تو لہٰذا بوائلڈ واٹر ہی سب سے سیف اور ریکمنڈیشن. اس میں یہ بھی تو بات آ سکتی ہے کہ جس وقت منرل واٹر یوز کرتے ہیں تو اس کی جو پلاسٹک بوتل ہوتی ہے وہ پولوشن کو ایڈ کر رہی ہوتی ہے، آلودگی میں اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ بوتل جو ہے وہ ریسائکل بھی نہیں
نہیں ہو پاتی, لینڈ فلز میں چلی جاتی ہے, زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اب ایک جگہ پر جب ہم گئے, ہم نے پوچھا کہ جی آپ پانی فلٹر, انہوں نے کہا جی فلٹر والا پانی ہے. تو ویسے ہم نے پوچھا کہ فلٹر تبدیل کب کیا تھا, تو فلٹر سال پہلے تبدیل کیا تھا. اب اس کی بنیاد ہوتی ہے, اس فلٹر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ افیکٹو وے میں کام کرے, اس کا فائدہ تو ہو. تو بلا شبہ یہ پکانے والا جو طریقہ ہے پانی کو, جو پانی ابال کے استعمال کیا جائے, یہ بیسٹ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, صرف برش کرتے وقت نل کا کھلا چھوڑ دینا 10 لیٹر پانی ضائع کر دیتا ہے. اکثر اوقات ہمارے پائپس میں سے پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. سنیے اور حیران ہو جائیے, صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 1 خرب گیلن پانی اسی طرح دن میں ضائع ہو جاتا ہے. یہ پائپوں کے اندر سے قطرہ قطرہ کر کے لیک ہو رہا ہے, نل کے صحیح طرح سے وہ کسے نہیں ہوئے. 1 خرب گیلن پانی جو لیک ہو رہا ہے, یہ 1 کروڑ 10 لاکھ گھروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. کیونکہ ایک انسان کم از کم دن میں 3 لیٹر پانی اس کو پینا چاہیے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو 3 لیٹر پانی پینا چاہیے دن کے اندر, یا 8 گلاس کہا جاتا ہے. اس سے مراد صرف پانی ہوگا, کیونکہ ابھی آپ نے پہلے شاید فرمایا کہ ہر چیز میں پانی موجود ہے, بلکہ میں یہاں تک ریسرچ پڑھی کہ ایک بالکل سوکھا پتا ہو جو خزاں میں نیچے گر جائے, اس پتے کو آپ پکڑے اور ایسے کریں تو کچر کچر کر کے وہ پتا ختم ہو جاتا ہے, اس میں بھی 20% پانی ہوتا ہے. ایوری تھنگ اراؤنڈ اس کنٹیننگ واٹر. یہ جو آپ کے پیچھے فلیکس لگے ہیں, آپ کا امامہ شریف ہے, میرے کپڑے, ہر ایک کے اندر واٹر کانٹینٹ موجود ہے. تو یہ جو 3 لیٹر پانی ہم کہہ رہے ہیں, یہ پانی جو گلاس میں ہوتا ہے, یہ وہ مراد ہے یا سب چیزیں چائے وغیرہ, کیا اس میں آپ فرمائیں؟ اس میں لیکوڈز جو ہے نا سارے کے سارے انکلوڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض, ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ ہمیں کم از کم 3 لیٹر پانی ایک ایڈلٹ کو, ایک جوان کو اتنا پینا چاہیے. تو یہ بھی ویری کرتا ہے, اگر کوئی مزدور ہے, مزدوری کرتا ہے, گرمی ہے, اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی. بچہ ہے, ابھی اس کا وزن ہی کم ہے, اس کی عمر ہی کم ہے, اس کو اپنے وزن کے حساب سے پانی, اپنی ایکٹیویٹی کے حساب سے پانی کی ضرورت ہوگی. اور بعض بیماریوں کے اندر ہم پانی ریسٹرکٹ نہیں کرنا پڑتا ہے, جیسے گردے کے امراض والے ہوتے ہیں, ان میں ہمیں بعض دفعہ پانی کم کرنا پڑتا ہے, کیونکہ گردے جسم سے پانی نکال ہی نہیں رہے, تو زیادہ پیے گا تو اس طرح سے جسم میں جمع ہو جائے گا. تو اس میں بھی ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ پانی سے مراد ہے کہ لیکوڈس. تو اگر آپ نے 1 لیٹر پانی دن میں, آپ کو ڈاکٹر بتایا آپ نے اتنا پینا ہے, تو اگر آپ نے چائے پی ہے یا آپ نے کوئی جوس پیا ہے, اس میں سے اتنا پانی آپ کم کر دیں, کیونکہ وہ لیکوڈس ہیں. تو بیسیکلی آپ نے دن کے اندر جو لیکوڈس ہیں, جن کے اندر واٹر کنٹینٹ ہے, وہ پینے کی چیزیں ہیں, وہ آپ نے جو ہے نا اس میں اتنی مقدار کے اندر لینی ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی جو کمی ہے, پانی کی جو ضرورت ہے, اس کو پورا کرے. اس کا مطلب اسامہ بھائی یہ ہوا کہ جو بھی فلوئڈز اور جو بھی کھانے ہم کھا رہے ہیں, ان سب میں واٹر کنٹینٹ موجود ہے. اور جس طریقے سے باقی کھانے کی لسٹ بنتی ہے کہ کسی کو یورک ایسڈ اگر ہو گیا تو دالیں کم کھائے گا, گوشت کم کھائے گا, اسی طرح کسی کو گردے کا مرض اگر ہو گیا تو پانی پینے میں بھی اس کو ایک ماہر ڈاکٹر کی رائے لینی ہوگی. تو یہ جو نلکے والا پانی ہوتا ہے, ٹیپ واٹر ہوتا ہے, عام طور پہ کہا جاتا ہے تازہ پانی آتا ہے, دن میں کچھ اوقات ہوتے ہیں جب ڈائریکٹ ٹنکی سے پانی آتا ہے. یہ پانی بھی نظر سے ہو سکتا ہے, اس کو بھی پکانا چاہیے, اس کو بھی ابالنا چاہیے. بالکل ابالنا چاہیے, کیونکہ یہ پانی اب اس کا سورس کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. گراؤنڈ واٹر ہے, اس کو بھی ابالنا پڑے گا, کیونکہ زمین کے اندر مطلب میری بات ہے مٹی ہے, طرح طرح کے جراثیم اس کو موجود ہوتے ہیں. اور اگر یہ نہر سے آ رہا ہے, اس کو بھی ابالنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے بہت ساری نہر کے پانی جو ہے ان میں فیکٹریز کا ویسٹ بھی بن جاتا ہے, ہیومن ویسٹ بھی اس میں پھینک دیتے ہیں. تو ٹیپ واٹر کو بھی ابالنے کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح کہ عام اگر آپ پانی آپ نے کسی نہر سے بھی ایون لیا تو اس کو بھی آپ کو سنا کہ یہ پولیو کا وائرس بھی پانی سے جی, پولیو کا وائرس یہ گندے پانی کو پینے سے یہ پھیلتا ہے. اور بیسیکلی جو پولیو کا مریض ہوتا ہے تو اس کے فضلے میں یہ وائرس خارج ہوتا ہے, اور اس کا جو گندگی والا جو پانی ہے, اگر وہ پینے کے پانی میں مکس ہو گیا اور گھروں میں چلا گیا اور لوگوں نے پیا, بچوں نے پیا, تو وہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. یعنی یہ تھوڑی سی ایگزرشن تو ہے, تھوڑی سی مدنی چینل کے ناظرین ایک مسئلہ تو ہے, بڑی سی ہنڈیا لینا یا ہنڈیا اتنی لینا جتنا آپ کو پانی چاہیے, پھر اس کو رکھنا, پھر پانی اس پہ ڈالنا, پھر اس کو ابالنا, یہ ساری چیزیں ہیں تو تھوڑی سی پرابلمٹک لگتی ہیں, لیکن یہ اتنی زیادہ پرابلمٹک, اتنی زیادہ مسائل نہیں ہے کہ جس وقت خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کو ایسا مرض ہو جائے, اس مریض کی حالت دیکھ کر جو آپ کو کوفت ہوگی اور جو تکلیف اور مصیبت ہو سکتی ہے وہ شاید بہت زیادہ ہو. پانی ابالنا یہ اتنا بڑا کام نہ ہو. اور پہلے جب زندگی میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے روٹین میں, پھر وہ اتنی بڑی لگتی نہیں ہے. کپڑے بھی تو دھونے ہی ہوتے ہیں, کھانا بھی تو پکانا ہی ہوتا ہے, تو چلو 2 ہنڈیاں جو ہیں ان کو بھی ابال لیا جائے. گرمی میں یہ فریکوینسی زیادہ ہو جائے گی تو پانی زیادہ پیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, واٹر پولیوشن, آبی آلودگی, یہ بھی اس وقت ایک عالمی مسئلہ ہے. دنیا کا جتنا تازہ اور فریش واٹر ہے اس کا 70% زراعت میں, ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس 70% میں سے 50% وہ ضائع ہو رہا ہے. یعنی پانی کو فصلوں میں لگانے کا پراپر طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. فلڈنگ کی جاتی ہے, ڈھیر سارا پانی ڈال دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. چاہیے تھوڑا پانی اس فصل کو, لیکن پراپر میکینزم, پراپر ٹریننگ, اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا ہے. اسپرنکلر سسٹم آئے ہوئے بعض ملکوں کے اندر میں دیکھیں, بالکل تھوڑی سی دھار کے ساتھ ایک فوارہ نما پانی دیا جا رہا ہوتا ہے. اور بھی بہت سی ایسی تکنیکس نہیں آ رہی ہیں. لیکن پانی کی کمی کی جو بنیادی وجوہات میں نے اسامہ بھائی پڑھی, اس میں ایک تو دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے.
پرندے جانور پودے یہ بھی اس زمین پہ رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بلکہ انسان کی پرپورشن تو سب سے کم ہے, ہم صرف 0.07% ہے, باقی ساری آبادی تو ان پودوں پہ جانوروں پر ہی مشتمل ہے. اور جس طرح ڈاکٹر سامان نے پہلے ہنٹ ہمیں دیا تھا کہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ان پودوں کو اور جانوروں کو بھی پانی کی شدید ضرورت ہے. جانوروں کے خلیے وہ بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں, اور اگر مناسب مقدار میں ان کو پانی نہ ملے یہ ولٹ ہو جاتے ہیں, مرجھا جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جانور مر جاتا ہے. ہاتھی سب سے بڑا جانور جس کو سمجھا جاتا ہے. ویسے آپ سے ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کروں, ہاتھی اسمارٹ جانور ہے. جی ہاں, اگر جانوروں میں ہاتھی کی جسامت کے حساب سے دیکھا جائے تو ہاتھی کو ایک اسمارٹ جانور سمجھا جاتا ہے. اور ہاتھی دن میں 200 لیٹر پانی پیتا ہے, اس کو 200 لیٹر پانی پینا چاہیے جو اس کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح گائے کو دن میں 20 سے 30 گیلن پانی چاہیے ہوتا ہے. تو جو افراد مویشی پالتے ہیں, اینیمل ہسبینڈری ان کے پاس ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ متعلقہ ڈاکٹر سے, جو ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا متعلقہ ماہرین سے بات کر کے اپنے جانوروں کی مناسب خوراک کا اور پانی کا ضرور خیال رکھیں. اسی طرح پانی کی اہمیت پودوں میں بھی بہت زیادہ ہے. پودے کا 90% پانی پر مشتمل ہوتا ہے, انسان کا 7%, پودے کا 90%. اینڈ پلانٹس آر دا بیس آف فوڈ چین, یہ فوڈ چین کی بیس ہے. پودے کھانا بناتے ہیں, جانور پودوں کو کھاتے ہیں, ہم پودوں کو بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کو بھی کھاتے ہیں. سو پلانٹس آر دا بیس آف فوڈ چین. اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین, پودے ایک خاص عمل کے ذریعے کھانا بناتے ہیں, اس کو فوٹو سنتھسس کہا جاتا ہے. یہ کلوروفل جو پودوں کا ہرا رنگ ہوتا ہے یہ خاص قسم کے مادے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو کلوروفل کہا جاتا ہے. اور فوٹو سنتھسس کا عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پانی موجود نہ ہو. زائلم اور فلوئم باقاعدہ یہ نالیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان پودوں کے جسم کے اندر, جہاں سے یہ پانی اوپر نیچے جاتا ہے, خوراک جاتی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ, پیور واٹر از دا فورموسٹ ریکوائرمنٹ آف آل لیونگ تھنگز ان دس ورلڈ. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے مدنی چینل کے ناظرین جو قدرتی طور پر تینوں حالتوں میں پائی جاتی ہے. یعنی پانی لیکوئڈ فارم میں بھی ہے جو ہم پانی پیتے ہیں, سالڈ فارم میں بھی ہے جو برف کی صورت پہ ہے, اور یہ گیس فارم میں بھی ہے جو واٹر ویپرز یا بھاپ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, پانی جسم سے نکلتا رہتا ہے, ہم یورینیشن کرتے ہیں, پسینہ نکلتا ہے, سانس کی صورت میں بھی باہر نکلتا ہے. اب یہ جو میرے سامنے ریسرچ موجود ہے کہ شدید گرمی میں آدھا گیلن پانی ایک نوجوان آدمی کے جسم سے پسینے کی صورت میں نکل جاتا ہے. اب گرمی اتنی ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, پانی بھی نہیں پینا, تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ افطار سے لے کر سحری تک کا جو وقت ہے اس دوران تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس دوران ہی آپ نے اپنے جو پانی کی مقدار ہے جو آپ نے کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی پینا ہے وہ اپنے افطار سے سحری کے دوران ہی پینا ہے. تو اس دوران تھوڑی تھوڑی مقدار میں پانی کنٹینیوسلی پیتے رہیں, پانی یا ملک شیک یا سکنجبین اس طرح کے جو مشروبات ہیں ان کو پی کر اپنے اگلے جو ہے نا دن کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات کہ دن کے اندر گرمی سے بچا جائے, تیز دھوپ کے اندر نہ جایا جائے, اپنے آپ کو پانی کی کمی سے ڈیہائیڈریشن سے بچانے کے لیے. روزے میں 2 آپ نے نصیحتیں فرمائی. نمبر 1 تو یہ کہ جب پانی پینا الاؤڈ ہے, سحری اور افطاری میں تب پانی مناسب مقدار میں پی لیا جائے, اور یہ پانی نکلے نہ, اس کے لیے دھوپ سے بھی بچا جائے. جی, اور سحری کے اندر کچھ ایسی ڈائٹ لیں جس کی وجہ سے آپ کی پیاس کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو, جیسے کہ بہت زیادہ ہائی سالٹ ڈائٹ, یعنی کہ جن میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں, ایسی ڈائٹ نہ لی جائے. بہت زیادہ سویٹس نہ لی جائے, بہت زیادہ جن میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ نہ لی جائے, کیونکہ شوگر بھی جب آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو اگر وہ پیشاب کے ذریعے نکلنی ہے جسم سے تو اس میں پانی اس میں جسم سے ساتھ لے کر جانا ہے. تو سلمان بھائی, یہ جب سالٹ اور شوگر جو ڈرنکس جو فوڈ لیں گے, ڈائٹ لیں گے, تو جب پیشاب ہوگا اور یہ چیزیں باہر نکلیں گے تو پھر انسان کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی. جی, شدت زیادہ ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے جسم میں جس بھی چیز کو جسم سے باہر نکالنا ہے پیشاب کی صورت میں, تو اس کے لیے وہ پانی کے اندر حل ہو کر ہی جسم سے باہر نکلتی ہے. تو اگر وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوگی, پانی کم ہوگا تو اس کی کرسٹلز بن جائے گی, اس کی پتلی بن جائے گی, جیسے یورک ایسڈ ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, کیلشیم ہے, اس کی پتلیاں بن سکتی ہیں, اس کو جو ہے نا متاثر کر سکتی ہے. لہٰذا پانی کی جو ایڈیکویٹ مقدار کریں, اور پھر دن کے اندر بہتر یہ کہ آپ تیز دھوپ میں باہر نہ جائیں بلکہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں, اپنے سر کے اوپر گیلا کپڑا رکھیں یا چھتری کا استعمال کریں, انڈور میں رہیں. جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے, گرمی کی شدت کم ہو جائے, پھر اپنے جو بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین, رمضان مبارک کو کمفرٹیبل گزارنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے نصیحت کی کہ جو پرمیسیبل ٹائم ہے ڈائٹ انٹیک کا, سحری اور افطاری سے لے کر صبح تک تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں, اور اس مقدار کو جو کہ دن میں ضروری ہے کہ انسان کے لیے, اس دوران اس کو پورا کر لیجئے, اور دن میں وہ کام نہ کیجئے جو آپ کے جسم سے پانی کو زیادہ نکالے, جیسے پسینہ آنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اونٹ وہ جانور ہے جس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. ڈیزرٹ کا یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑا خاص قسم کا جانور ہے, اور اس میں پانی سٹور ہو جاتا ہے. سردیوں کے موسم میں 6 ماہ تک
اونٹ بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے, اور شدید گرمیوں میں بھی یہ 10 دن تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے. اس کی باڈی میں میکنزم ایسا ہوتا ہے, اس کے سیلز میں پانی کی ان اور آؤٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ پانی کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے. اونٹ کوہان ہوتا ہے, اس میں چربی ہوتی ہے, اس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے. ہوا کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر ہوا جاتی ہے, آکسیجن انٹیک ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے, آکسیجن انسان اندر لے کر جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لے کر جاتا ہے. تو آکسیجن کو اندر لے کر جاتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں. اسی طرح ان بلڈنگز کو, ان کمروں کو, ان جگہوں کو بھی تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. تازہ ہوا جب اندر آتی ہے تو گندی ہوا باہر نکل جاتی ہے, اور اگر ہوا اندر بند رہے گی, تازہ ہوا اندر نہیں آ سکے گی, تو گندی گیسز پیدا ہو جاتی ہیں, نمی پیدا ہو جاتی ہے, سٹنگ یعنی گندی بو پیدا ہو جاتی ہے, اور گرد پیدا کرنے والے مواد پولیوٹنٹس بھی کمرے میں پیدا ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ گرمیوں میں کمروں میں, بلڈنگز میں تازہ ہوا کا آنا بہت ضروری ہے. کافی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر بلڈنگز کے اندر تازہ ہوا نہ آئے تو آنکھوں کی جلن, کھانسی, سینے کی جکڑن, چیسٹ ٹائٹنس بھی ہو سکتی ہے. ہارورڈ کی ایک اسٹڈی کے مطابق اچھی اور تازہ ہوا انسان میں بیٹر ڈیسیژن میکنگ یعنی زیادہ اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو ڈراپ اپ کرتی ہے. تو وہ افراد جو ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں تازہ ہوا آتی جاتی رہتی ہے, وہاں پر وہ زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں. تو امپلائرز کو چاہیے, جو بلڈنگ کے مالکان ہوتے ہیں, جو امپلائرز ہوتے ہیں, کہ وہ ہیلدی انوائرمنٹ دیں. اور ہیلدی انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ کام کرنا ہے وہ بہترین کب ہوگی, جب آپ کے بیٹھنے کا انداز ٹھیک ہوگا, جب آپ بالکل بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ اٹھ کے چل پھر لیں گے, جب آپ بہت زیادہ جنک فوڈ نہیں کھائیں گے, برگر پیزے وغیرہ, بلکہ اچھی غذا کھائیں گے. اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ تازہ ہوا آتی رہے. تو انسان اور جانور جب سانس لیتے ہیں, ہم جانتے ہیں آکسیجن کو اندر لے کر جاتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں, لیکن جو ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اس میں 21% آکسیجن ہوتی ہے, اور باقی اس کے اندر آکسیجن کے علاوہ بھی بہت سی گیسز ہوتی ہیں. یاد رکھیے, انسان ایک منٹ میں 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتا ہے, اور ایک دن میں 17,000 سے 30,000 تک دفعہ سانس لیتا ہے. ڈاکٹر سلمہ, ہم نے یہ سنا ہے کہ 100% آکسیجن استعمال کرنا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. یعنی ہو سکتا ہے نا کہ سوچے کہ میں 100% تازہ اور بالکل خالص آکسیجن اپنے جسم میں لے کے جاؤں, سنا کہ اس سے پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہمارے پھیپھڑوں کا, وہ 21% آکسیجن ان کے لیے کافی ہے, جو ہماری ہوا کے اندر موجود ہے 21% آکسیجن کے لیے کافی ہے, کیونکہ ان کی 21% آکسیجن جو ایئر میں موجود ہے وہ اتنی ایبزارب ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہر سیل تک وہ نارمل جو اس کی کوانٹٹی ہے, جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ آکسیجن جسم کے اندر لے کر جائیں گے, 100% آکسیجن اگر آپ انہیل کرتے ہیں تو وہ زیادہ ایبزارب ہوگی, اور ایکسیس آف ایوری تھنگ کین بی ڈینجرس. اب آکسیجن جب زیادہ جسم کے اندر جائے گی تو آکسیڈیشن کا ہونا زیادہ ہوگا, آکسیڈیٹو ریڈیکل زیادہ بنے گے. آکسیڈیشن جب زیادہ ہوگی تو جسم کے اندر ایسے مادے جو نقصان دہ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ بنے گے, جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی, خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو نیونیٹس ہوتے ہیں, زندگی کے پہلے 28 دن کے ہوتے ہیں, اس طرح ان کے لیے آکسیجن کی زیادہ مقدار دینا ان کی بینائی کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر بڑوں کو بھی اگر زیادہ دیر تک آکسیجن زیادہ مقدار میں دی جائے تو ان کے پھیپھڑے پھر اسی کے عادی ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, نارمل آکسیجن کے اندر وہ سانس نہیں لے سکیں گے. اس طرح اور آکسیڈیٹو ریڈیکلز جو ہیں ان کی وجہ سے جب انفلیمیشن ہوگی تو جسم کے اندر کینسر کا جو چانس ہے, اس کا جو رسک ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرتی بیلنس, جو نیچرل بیلنس دنیا میں ہے, میں مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ ہماری ہوا میں 21% آکسیجن ہے, 78% نائٹروجن ہے, اور باقی 1% دوسری گیسز ہیں جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ہیلیم ہے, میتھین ہے, اور اس کے علاوہ ملٹی پولیوٹنٹس وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو کمپوزیشن ہے یہ آئیڈیل ہے اس کا مطلب, اور یہ جتنی گیسز ہم اندر لے کے جاتے ہیں ہر گیس کا اپنا اپنا کوئی فنکشن ہے جو پرفارم کر رہی ہے. تو بیسیکلی جو 78% نائٹروجن ہے, تو نائٹروجن از این انرٹ گیس, یعنی کہ یہ نہ ہمارے جسم کے اندر ابزارب ہوتی ہے نہ ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے. یہ ایک ایسی گیس ہے کہ جو ہمیں نہ نقصان دے رہی ہے نہ کوئی خاص فائدہ دے رہی ہے, لیکن اصل جو ڈیفیوژن ہوتی ہے, جو ابزارپشن ہوتی ہے, وہ آکسیجن کی ہو رہی ہے جو کہ 21% ہے, اور اس سے ہمارے جسم کے اندر جانا ہے. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ جو 0.something ہوگی, مطلب 1% سے بھی کم ہے, تو جسم سے باہر نکل رہی ہے تو وہ آسانی سے باہر نکل سکتی ہے. تو نائٹروجن ان دونوں کو بیلنس کرتی ہے. ایک سائیکل بنا ہوا ہے, آکسیجن کا 21% ہمارے لیے ضروری ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم نکال رہے ہیں وہ پودوں کے لیے ضروری ہے, اور یہ اتنی زیادہ نائٹروجن جو ہے یہ پتہ نہیں کائنات کے, ہماری دنیا کے کس کس نظام کے لیے کتنی ضروری ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین, دیر از اے اسٹرائکنگ بیلنس, انتہائی بیلنسڈ اپروچ ہے یہ. ہمیں چاہیے کہ اس کو نیچرل رکھیں. ہم نے کہیں سنا تھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ محتاط ہیں اور بہت زیادہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیور آکسیجن اپنے ان کے سلنڈر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ آکسیجن انہیل کرتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جو نیچرل بیلنس ہے اسی میں رہیے, اور تازہ ہوا کے لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کھیت کھلیان میں چلے جائیں یا صبح کی ہوا لیں, اور ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر زیادہ گیسز نہیں ہے, زیادہ گاڑیاں نہیں ہوتی, جس طرح گاؤں کی انوائرمنٹ ہوتی ہے.